آج خود احتسابی کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو روزوں کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اصل دولت جو ہے وہ تقوی کی ہے۔ ھدی للمتقین، اللہ ہدایت ہی تقوی والوں کو دیتا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابی بن کعب کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ ایسے راستے پہ چلے جہاں جھاڑیاں اور کانٹے ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔ حضرت کعب نے پوچھا پھر آپ نے وہاں کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور بہت بچ بچ کر چلا تاکہ میرے کپڑے پھٹنے سے بچ جائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا بس یہی تقوی ہے، یعنی دنیا کے گناہوں اور شہوات کے کانٹوں سے دامن بچا کر نکل جانا، یہ تقوی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مائل نہ ہو اور تم اللہ کے سامنے اس طرح رہو کہ تمہارا ظاہر اور باطن ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری وہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو اپنے باطن کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھے اور اپنے ظاہر کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تقوی 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 خوف اور ہیبت، اللہ کی عظمت کا ایسا ڈر جو انسان کو برائی سے روک دے، یہ بھی تقوی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اطاعت و عبادت، اللہ کے احکامات پر مکمل عمل پیرا ہونا، یہ بھی تقوی ہے۔ اور تیسری بات امام غزالی فرماتے ہیں دل کی پاکیزگی، دل کو گناہوں کی علاشوں سے صاف کرنا، اور یہی تقوی کی اصل حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح ایک بیمار شخص پرہیز کے بغیر دوا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح ایک عابد تقوی کے بغیر اپنی عبادت سے نور حاصل نہیں کر سکتا۔ امام فخر الدین رازی انہوں نے حد کر دی تقوی کی تعریف کرتے ہوئے، وہ لکھتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ نیکی کرنا اس کی طبیعت بن جائے اور برائی سے نفرت کرنا اس کی فطرت